عاشق کی پہچان۔ ایک شیخ سے عاشق کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا، عاشق میل ملاپ سے دور، تنہائی پسند، غور و فکر میں ڈوبا ہوا اور چپ چاپ رہتا ہے۔ جب اسے دیکھا جائے وہ نظر نہیں آتا، جب بلایا جائے تو سنتا نہیں، جب بات کی جائے تو سمجھتا نہیں، اور جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو غمگین نہیں ہوتا۔ وہ بھوک کی پرواہ اور برہنگی کا احساس نہیں رکھتا، کسی کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ وہ تنہائی میں اللہ تعالی سے التجا کرتا ہے، اس کی رحمت سے انس و محبت رکھتا ہے۔ وہ دنیا کے لیے دنیا والوں سے نہیں جھگڑتا۔ حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ نے عشق کی علامات میں یہ چند شعر کہے ہیں، یعنی نمبر 1، تو دھوکہ نہ دے کیونکہ محبوب کے پاس دلائل اور عاشق کے پاس محبوب کے تحفوں کے وسائل ہیں۔ نمبر 2، ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی تلخ آزمائش سے لطف اندوز ہوتا ہے اور محبوب جو کرتا ہے وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کی طرف منع کرنا بھی عطیہ ہے اور فقر اس کے لیے عزت افزائی اور ایک فوری نیکی ہے۔ نمبر 4، ایک علامت یہ ہے کہ وہ محبوب کی اطاعت کا پختہ ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ اسے ملامت کرنے والے ملامت کریں۔ نمبر 5، ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے مسکراتا ہوا پاؤ گے، اگرچہ اس کے دل میں محبوب کی طرف سے آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے خطا کاروں کی گفتگو سمجھتا ہوا پاؤ گے۔ نمبر 7، اور ایک علامت یہ ہے کہ تم اسے ہر اس بات کا حفاظت کرنے والا پاؤ گے جسے وہ کہتا ہے۔ حکایت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جوان کے قریب سے گزرے جو باغ کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالی مجھے ایک ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا، ایک ذرہ بہت بڑی چیز ہے، تم اس کے تحمل کی استطاعت نہیں رکھتے۔ کہنے لگا، اچھا آدھے ذرے کا سوال کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالی سے سوال کیا، اے اللہ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما دے۔ اس کے حق میں یہ دعا کر کے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کافی مدت کے بعد آپ پھر اسی راستہ سے گزرے اور اس جوان کے متعلق سوال کیا۔ لوگوں نے کہا، وہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے۔ پس آپ نے دیکھا وہ ایک چٹان پر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ نے اسے سلام کہا مگر وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا، مجھے نہیں جانتے؟ میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ان 3 چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ باطل ہے۔ نمبر 1، جو شخص ذکر خدا کی حلاوت کو پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہے۔ نمبر 3، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا۔ فرمان نبوی ہے کہ میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے جب وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، مال سے محبت رکھیں گے اور یوم حساب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، مخلوق سے محبت رکھیں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، گناہوں سے محبت رکھیں گے مگر توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، مکانوں سے محبت رکھیں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے جوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو مؤخر اور اپنی امیدوں کو طویل کر دیا، موت کو بھلا دیا اور یہ کہتے رہے کہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت میں ملک الموت آ گیا اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ انہیں نہ مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ نے کوئی فائدہ دیا۔
فرمان الہی ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن اموال و اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما دے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہے اور اپنے گزشتہ گناہوں پر شرمندہ رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی رہے، دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر کرے اور خلوص قلب سے اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔